اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 25 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کرو اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک دعا کا بہترین طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جیسی دعا مانگنی ہو نا، رب کو اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ اللہ کا تو نام ہے ہی، ذاتی نام اللہ، صفاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی بیان کیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہی تمام اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اس کو پکارا کرو، اچھے اچھے ناموں سے پروردگار کو پکارا کیجیے۔ جیسے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مانگے تو یا شافی الامراض کہہ کر اس کو پکاریں، یہ اس کی صفت ہے، شفا دینے والی ذات ہی اللہ کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہو، یا رزاق کو کہہ کے پکارا جائے۔ تو اسی طرح جتنی بھی مخلوقات کی حاجتیں ہیں، بہت سی حاجتیں ہیں، اور ان تمام کے لیے رب نے اپنی صفات بھی وقف کر رکھی ہیں کہ میرے میں یہ بھی صفت ہے، میں مخلوق کو یہ بھی عطا کرتا ہوں، میں وہ بھی عطا کرتا ہوں، میں تمام اشیاء پر قادر ہوں، میں ہر شے کا کرنے والا ہوں اور میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو یہاں پر ملک کی دعا کرائی گئی، ملک مطلب بادشاہی، تو بادشاہی سب سے زیادہ کامل اور ہمیشہ رہنے والی کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو پھر اس کو مانگا، اس سے مانگا بادشاہی کو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلطنت مانگنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکومت مانگنی۔ تو اس صورت میں اللہ کو پکارنے کا طریقہ کیا؟ اے ملک کے مالک، اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب جو تھے، یہود و نصارہ، ان کے عیبوں میں سے دو عیب یہ بھی تھے کہ وہ دنیا کے اسباب پر بہت زیادہ مغرور ہوتے تھے۔ دنیاوی ان کے پاس دولت زیادہ تھی، جس طرح کہ گزشتہ آیات میں گزرا کہ جانور اور زمین کا رقبہ، اولاد، یہ سب کچھ ان کے پاس زیادہ ہوتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے۔ تو وہ دنیاوی طور پر جو انہیں نعمتیں دی گئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، وہ ان سب پر مغرور تھے، اور مسلمانوں کو ان کی غربت کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور اسی طرح اپنے خاندان پہ وہ لوگ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارا خاندان بنی اسرائیل کا خاندان ہے، بہت اونچی ذات ہے، پیغمبر ہمارے خاندان میں اترتے ہیں، اور اس چیز پر بھی انہیں غرور آ چکا تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں سنانے کے لیے ہم سے یوں عرض کرو کہ اے اللہ، اے ملک کے حقیقی بادشاہ، اے سب سلطنتوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ دیکھیں، عزت کسی کی بھی نا موروثیت نہیں ہوتی،
عزت کسی کو بھی ایسی نہیں مل جاتی کہ خاندان عزت والا تھا. ہر ایک انسان کو اپنی مینٹین کرنی پڑتی ہے. دینے والی ذات اللہ کی، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت اس پر مسلط کر دیتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے. تو یہ عزت وہ چیز ہے جو ساری زندگی لگا کے انسان کماتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے جنہیں سنبھالنی نہیں آتی، وہ لے تو لیتے ہیں، نعمت کا حق نہیں ادا کر پاتے، وہ مینٹین نہیں کر پاتے اس عزت کو جو انہیں دے دی جاتی ہے. تو یہ سب کے سب کام کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی. اللہ سے طلب کی جائے عزت. اے اللہ تو دینے والا ہے تو عزت دے، اور ہمیشہ باوقار پر وقار ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور مرتے وقت بھی عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ پاکی کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلا لے. ہمیں بے عزتی کی نہ زندگی عطا کر، نہ موت عطا کر، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا. تو آج کل کے مسلمان بھی اس چیز سے اس آیت سے بہت ہمت پکڑ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کے طالب علم ہو، اگر قرآن بھی سیکھ رہے ہو اس لیے کہ خاندان میں پتہ لگے کہ فلاں بیٹی نے ترجمہ تفسیر پڑھ لیا، فلاں بیٹے نے حفظ کر لیا، فلاں بیٹے نے ایسا کر لیا ویسا کر لیا، تو یہ عزت نہیں ہے. عزت اس طرح مل بھی گئی تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. قرآن پڑھنے سے عزت کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، جب اپنے اعمال کی درستگی کے لیے پڑھیں گے، تب عزت ملے گی. جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ مقبول ہو جائے تو پھر اس بندے کی عزت اللہ اپنی باقی کی دیگر مخلوق سے بھی کرواتا ہے، اپنی مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. تو مولا سے یہی عرض کی جائے کہ اے اللہ تو جسے چاہے عزت دے اور سلطنت دے، تو جسے چاہے نعمتوں سے نوازے، تو جسے چاہے یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح آج یہودی ذلیل ہو رہے ہیں، تو جسے چاہے ذلیل کرے، اور تو سلطنت بھی چھین لے. جیسے نبوت، خاندان نبوت تھا بنی اسرائیل، لیکن ان سے چھین لیا گیا. کیوں؟ ان کی اپنی ناقدری ناشکری کی وجہ سے. نبی آخر الزمان جیسی بہت کائنات کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت ان کے خاندان سے وہ نبوت چھین لی گئی، اور بنی اسرائیل کو نہیں دی، بنی اسماعیل کو دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت. کیوں اس طرح ہوا؟ کیونکہ انہیں اس نعمت پر غرور آ چکا تھا، تکبر آ چکا تھا، اور یہ چیز اللہ کو نہایت ناپسند ہے. تو ہمیشہ اللہ سے عرض کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے شک علی کل شیء قدیر ہے، تو اپنے کاموں میں بے نیاز ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا جو تو کرنا چاہے، اور کوئی چاہ کر بھی تیرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ کسی کی یہ اوقات ہے. تو اے ہمارے مولا، ہم تیرے دین کی پیروی کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں عزتیں عطا کر. تو جو عزتوں والا رب ہے وہ عزت اسی کو دے گا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرے گا. وہ کہتے ہیں نا بابا جی کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا. اللہ تعالیٰ ان پر، بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اپنی کروڑ رحمتیں، کروڑ برکتیں نازل فرمائے ان پر، کہ جس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو تعارف کروایا کہ ناموس رسالت کیا چیز ہوتی ہے، اپنی جان، مال، عزت، والدین، ہر چیز سے بڑھ کے کیا چیز سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو عزت اللہ اسی کو عطا کرے گا جو اللہ کے محبوب کی عزت کرے گا. عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے حرف نہ آنے دے. وہ ہر صورت اپنی زندگی کے آخری سانس تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرے. تو پھر عزتیں کیسی؟ دنیا میں بھی عزتیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ عزت عطا کی جائے گی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، نہ تصور کیا جا سکتا ہے ان نعمتوں کا جو رب راضی ہوگا اور رب دے گا. اور انشاءاللہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا بھی ہے. تو تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو بیادی کل خیر،
ہم نے سورۃ آل عمران کی بالکل سٹارٹنگ والی آیات میں پڑھا تھا محکمات اور متشابہات کا، تو اگر ریوائز کر لیں تو یہ والی آیت بیادی کل خیر متشابہات میں آ رہی ہے کہ یہاں لفظی معنی تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، تو رب العالمین کے لیے ایسے الفاظ، اس سے مراد یہ ہے کہ بھلائیاں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے بھلائی عطا کرے اور جسے چاہے عزت عطا کرے، اور ہم بے شک محتاج ہیں، رہیں گے، تھے اور قیامت تک اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت کے، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تو اگلی آیت ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحج من المسجد و تخرج المسجد من الحج و ترزق من تشاء بغیر حساب۔ بہت ہی پیاری آیت، پچھلی آیت بھی میرے دل کے بہت قریب ہے اور یہ بھی۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں کس قدر حکمتیں پوشیدہ رکھیں کہ وہ جو نیند ہے وہ رات کو پوری ہوتی ہے، دن کو چاہے اتنے ہی ٹائم سو لیا جائے اور سستی آ جاتی ہے، لیکن جو تھکاوٹ اترتی ہے اس کا جسم کا سکون وہ رات میں رکھا۔ انسان کو سارا دن روزی کمانے کے لیے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کرنے دنیاوی اور دینی بھی ٹھیک ہے، دنیاوی امور اپنے خاص نپٹانے کا حکم دیا گیا، جائز امور کو، تو یہ سارے کام کر کے رات کو سونے کا کہا گیا، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اہمیت دی۔ دیکھیں دن اور رات بھی بدلتے ہیں، سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، گرمیوں کے موسم میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں سورج چاند ستارے، اور وہ تخرج المسجد من الحج و اچھا سٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں، تخرج الحج من المسجد و تخرج المسجد من الحج۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو۔ تو اس سے چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی کہ ایک مرغی ہے، اس نے انڈا دیا، ٹھیک ہے، مرغی کیا ہے؟ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور مرغی زندہ ہے، اس نے جو انڈا دیا وہ انڈا لیونگ تھنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نان لیونگ تھنگ ہے، وہ مردہ میں شمار ہوگا کیونکہ وہ نہیں، اس کے اندر کچھ کوئی روح ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں۔ وہ انڈا جو ہے وہ بے جان چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے جب چوزا نکلتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک خول کے اندر وہ سانس کیسے لیتا ہے، اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے وقت جب اس دنیا میں آنا ہے تو اپنی چونچ مار کے اس انڈے کے خول کو توڑنا ہے۔ اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں اٹھوں گا تو یہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے، میں نے اس مرغی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور وہ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے ویسے ہی جیسے اس کی ماں چل رہی ہے۔ تو اسے سکھانے والا کون ہے؟ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سمجھ آ گئی، وہی ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی انڈے میں سے، جس طرح کائنات میں ہر ایک، میں نے ایک مثال دی ہے صرف مرغی کی، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، بیج مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، لیکن اس سے جو پودا اگتا ہے وہ جاندار ہوتا ہے۔ تو اس طرح مردہ سے زندہ کو نکالنا جیسے کہ انڈے میں سے کوئی، یا بیج میں سے کوئی پودا اگ گیا، انڈے میں سے کوئی لیونگ تھنگ نکل آئی، چوزا ہے، بطخ کا انڈا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی زندہ ہے، جس طرح مرغی ہے، اس نے انڈا دیا تو وہ ویسے تو نان لیونگ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اس میں ایک زندگی کی افزائش پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، نیت سچی اور صاف ہونی چاہیے۔ مانگنا ہے تو پروردگار سے مانگنا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پر ایمان کے توسط سے ہم سب کے رزق میں، حلال رزق میں
کشادگی عطا فرمائے، اضافہ عطا فرمائے، بابرکت اضافہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو حلال رزق کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔